अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के साथ साथ अपना काम भी ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि अब आपकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन करेंगे वो है रवादारी। सब्जेक्ट है आपका इस्लामियात का। आप लोगों ने अपनी इस्लामियात की बुक्स ओपन करनी है। अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 53 निकालें। चलें हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रवादारी, इससे आप लोगों को क्या समझ आया है कि इसका क्या मीनिंग होगा, ये क्या वर्ड है, आप बता सकते हैं? क्योंकि पहले आपको बताया हुआ है, सारा एक्सप्लेन किया है कि रवादारी क्या होता है। तो आए सबसे पहले हम इसके मायने देखते हैं कि क्या है। रवादारी के लफ्ज़ी मायने हैं रवा रखना, बर्दाश्त करना। और रवादारी से मुराद ऐसी बात बर्दाश्त करना है जो हमारी राय, पसंद या नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। रवादारी का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी लोगों की पसंद या नापसंद या नज़रियात को या राय वगैरह को सुन के बर्दाश्त करना पड़ता है कि वो वैसे तो हमें पसंद नहीं होते। ठीक है, अगर एक टाइम है, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, कोई चीज़ हमें पसंद है, लेकिन उसी वक़्त वही चीज़ किसी दूसरे को पसंद नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भी ज़रूर पसंद करे। वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ पसंद करने या ना करने में अपनी राय रखता है, उसका अलहदा नज़रिया है, उसकी अलहदा पसंद है। तो ये क्या है, हम रवादारी ये है कि हम किसी को उसकी पसंद, राय या नज़रिए के साथ कबूल करें, कि उस पर अपनी पसंद या नज़रियात मुसल्लत ना करें। तो अपना अकीदा, नज़रिया या राय अपनाने पर दूसरों को मजबूर ना करना क्या है, रवादारी कहलाता है। जैसे कि आप इस्लाम को ले लें, इस्लाम ने कहा है कि हर शख्स जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत करने का पाबंद है, उसको कोई शख्स मजबूर नहीं कर सकता। जैसे कि इस्लाम ने कहा है कि आप, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रवादारी इसलिए इसका सबक दिया है कि आप इस्लाम को यूं किसी पर मुसल्लत ना करो। आप अपने रवैये से, किरदार से, अपनी आदत व इतवार से, अपने अमल से लोगों को बताओ कि इस्लाम जो दीन है वो हक़ पर है। तो हम ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। ठीक है, तो हमें अपने अमल को ऐसे करना पड़ेगा कि लोग खुद हमारी तरफ खींचे चले आएँ, और अपने दीन को हमें ऐसे अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश करना है, उसको बयान करना है, और इसकी तालीमात को लोगों के सामने ऐसे पेश करना है कि लोग खुद ब खुद इस्लाम की तरफ खींचे चले आएँ। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद में रवादारी के मुतल्लिक़ आयत है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256 है, ला इकराहा फिद्दीनी। इसका तर्जुमा है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वही पहले मैंने आपको बताया कि हम किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमें अपने अमल से उसको दीन की तरफ लाना है, अपने अमाल से, अपने अच्छे अखलाक से। इसके बरक्स मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो खुद दीन इस्लाम के मुताबिक अपने आप को डालें और लोगों के सामने पेश करें, ताकि वो खुद ब खुद इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं। रंग, नस्ल, मज़हब और कौम का फ़र्क मिटाकर दूसरों के साथ नेकी और अच्छा सलूक करें। इस बारे में कुरान मजीद में एक और आयत है, सूरतुल माइदा की आयत है, आयत नंबर 8, और इसका तर्जुमा ये है, और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी हरगिज़ आमादा ना करे इस पर कि तुम अदल ना करो, अदल किया करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। अदल क्या होता है? इंसाफ करना। जैसे कि क्लास है, आप क्लास की एग्जांपल ले लें। एक क्लास है तो उसमें 2 बच्चे हैं, एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है, तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है।
تو ہم یہ کہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ مسلمان ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اگر وہ غلط ہے تو اور کرسچن جو ہے وہ صحیح بات پر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عدل کرنا چاہیے. جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. تو یہ کیا ہے، ہمیں اس رواداری کے چیپٹر میں عدل کا بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے پرہیزگاری کرنا، کوئی اچھا عمل کرنا، نیک رہنا. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. آگے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں تو اس میں رواداری اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی رواداری کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں. تو ان میں سے کچھ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ ویسے تو ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات، بہت سی مثالیں ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر سکیں. لیکن ابھی اس چیپٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا تھوڑا ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ رواداری کیا ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اپنے دشمنوں اور غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے. ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا تو اس وقت حضرت جو کفار مکہ جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے. تو جب ان کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ مکہ میں بارش ہو جائے اور قحط ختم ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو پھر بارش ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نجران کے عیسائی ایک وفد کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا. تو اس بات پر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام تھا کہ دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، لیکن آگے وہ کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے. وہ ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اس کی رائے، اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس کی عقل اور سمجھ بوجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو لیتا ہے، کہ وہ کون سی چیز اس کے لیے صحیح ہے. تو انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا کہ جس سے وہ ان کو یہ لگے کہ اسلام جو ہے وہ دین حق نہیں ہے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے رواداری اور خلفائے راشدین کا طرز عمل، کہ ان کے طرز عمل کیسا تھا. خلفائے راشدین کے دور میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی اور حقوق حاصل تھے. خلفائے راشدین نے اپنے گورنروں اور سپہ سالاروں کو دوسروں کے ساتھ رواداری کا حکم دیا تھا. کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جب اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیل رہا تھا تو ادھر مختلف گورنر اور سپہ سالاروں کو مقرر کیا جاتا تھا. تو ان کو ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کفار کے ساتھ یا غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کریں کہ جس سے وہ اسلام دشمن بن جائیں، ان کے ساتھ بھی رواداری کریں. آگے آ جاتی ہیں رواداری کی حدود، کہ رواداری کی حدود کیا ہیں. رواداری اسلام کے مزاج میں شامل ہے، لیکن اسلام کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے دینی معاملات میں دخل اندازی کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام اسلام جو ہے وہ دین حق ہے، ٹھیک ہے. اس کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دینی معاملات میں کوئی غلط بات جو ہے وہ برداشت نہ کریں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. تو حدود میں یہ بھی ہے کہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ویسے تو وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ یہ نہ کریں کہ اس بات پر نہ اتریں کہ دین اسلام کو نقصان پہنچائیں کہ آپ کا دین صحیح نہیں ہے. جو ایسے کچھ افراد ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے دین کو غلط کہتے ہیں یا ان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اسلام نے دوستی یا تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو کہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس سارے سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، اس کے رواداری جو ہے
اس کے کیا فوائد ہیں؟ رواداری کرنے سے آپس میں محبت، الفت، بھائی چارہ، اثار اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، اسکول، گھر، حتیٰ کہ ہر جگہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کی مختلف رائے ہوتی ہیں، ان کے پسند نظریات مختلف ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمیں رواداری سے ہر چیز کو، ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس میں کچھ اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کی اچھی چیز کو تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کی بری چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اسلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ اگر کوئی انسان ہے اس میں ایک اچھی بات ہے تو ایک بری بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی وہ بری بات جو ہے نا، اس کی ایک اچھی بات کے لیے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا اس سبق سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ تو کویشچن آنسر آپ اس کے مختصر سوالات، جوابات، بک ورک سارا کچھ آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے۔ تو آج آپ نے دوبارہ اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے سے، اور سوالات یاد کرنے ہیں، مختصر سوالات بھی، تفصیلی سوالات بھی، اور اس کا بک ورک بھی یاد کرنا ہے۔ اوکے کلاس۔